الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو یا چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کے آخری رکوع پر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر 3 آیتیں ہیں، اور یہ پہلی آیت جو آج تلاوت کی گئی اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بادشاہت کا ذکر فرمایا کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ جو ہے حساب بھی لے گا، جس کو چاہے مغفرت کرے گا اور جس کو چاہے عذاب دے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس صورت کے اندر ہم نے کتنی تفصیل سے جو ہے مختلف مسائل کو پڑھا، جو اصولوں کو پڑھا، جو فروع عبادات ہیں ان کو پڑھا، معاملات جانی اور مالی کو پڑھا۔ ہم نے اس صورت کے اندر طلاق کے بارے میں پڑھا، نکاح کے بارے میں، قصاص کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، تجارت اور جو ہے سود وغیرہ کے بارے میں پڑھا۔ یا ان چیزوں میں جو لوگ جو ہے وہ بہانے بناتے ہیں اور اپنی ایجاد کردہ تدبیروں سے کام لیتے ہیں، اور جو ہے اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سینہ زوری دکھاتے ہیں، ان کو پوری تنبیہ ہو گئی کہ یہ قوانین اللہ کے ہیں اور اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے حال تک کو بھی جانتا ہے۔ تو جو بھی ان قوانین کے خلاف جائے گا اور ان قوانین کے اندر جو ہے وہ ہیلے اور بہانے تلاش کرے گا، تو جو خیال اس کے دلوں میں جا رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہی حساب لینے والا ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا کہ کس کی جو ہے مغفرت ہو اور کس کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے۔ جیسا پہلے بیان ہوا کہ دنیاوی جو عدالتیں ہیں اس میں جج کو اور قانون کو دھوکے دینے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر آپ چرب زبان ہیں، بہت اچھی آپ کی جو ہے وہ بات کرنے کا انداز ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس، تو آپ اچھا وکیل، گواہ سب کچھ ارینج کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں ایسی کوئی چیز ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اس کی 3 جو ہے وہ کمالات یہاں پر جو ہے بیان ہوئے اس آیت کے اندر، یعنی ملک، یعنی وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اور علم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے حال تک کو بھی جانتا ہے، اور قدرت، اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، اور اس کو یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے جو ہے وہ بخش دے۔ اس آیت کے اندر جو ہے جب یہ نازل ہوئی تو اس کے اندر جو ہے ایک بڑی دہلا دینے والی، دلوں کو دہلا دینے والی بات بھی ہے کہ جو دل کے خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی حساب اور گرفت ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام بہت گھبرا گئے اور ڈر گئے، اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ کسی آیت پر نہ ہوا تھا۔ آپ سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا قولوا سمعنا واطعنا، یعنی کہ کہو کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یعنی اگر کوئی دل میں شک ہو تو اس میں بھی 1 سیکنڈ کا توقف نہیں کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں ہم نے سنا اور مانا۔ تو تمام صحابہ نے جو ہے وہ یہی فرمایا کہ ہم نے سنا اور ہم نے جو مانا، اور اس کے بعد جو ہے آگے کی آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے
ان کے لیے جو ہے وہ خوشخبری دی. انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ کل پڑھیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور ہم نے جتنے بھی اللہ کے احکام اب تک پڑھے ہیں ان پر ہم کو عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.